بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم محتشم سامعین و ناظرین، آج میں آپ سے بلا تمہید مخاطب ہوں کہ مجھے ایک مفتی صاحب کی ویڈیو سننے کو ملی جو کہ قرنطینہ سینٹر میں آئسولیٹ تھے اور انتہائی کرم کی حالت میں وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے تھے، اور سامعین و ناظرین سے یہ فرما رہے تھے کہ آپ اس بات کے گواہ رہیے گا کہ میں نے آخری سانس تک اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کی مقدس نفوس کی عظمت و رفعت اور ان کی عزت و حرمت پر پہرا دیا ہے۔ تو میرے اندر بھی ان کے لحاظ سے ایک خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوا کہ ایسا شخص جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے جاؤں تو اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کی محبت کا جو جذبہ ہے اور محبت کی جو دولت ہے وہ میرے سینے میں موجزن ہو۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ان مفتی صاحب سے یہ گزارش کی جائے کہ مفتی صاحب، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آپ جو آج تک مترفضہ کی ترجمانی کرتے رہے ہیں، رافضیت کو پروموٹ کرتے رہے ہیں اور اہل سنت کے سٹیجوں پر روافض کی کتب کی روایات پیش کرتے رہے ہیں، آج وقت ہے اللہ کے حضور توبہ کرے، رجوع کریں اور عوام اہل سنت سے بھی آپ معافی مانگیں اور آئندہ مسلک حق کا اہل سنت و جماعت پر قائم رہنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور یہ عہد کریں کہ میں جب تک بھی زندہ رہوں گا عقائد اہل سنت، نظریات اہل سنت کا دفاع اور تحفظ کروں گا، فکر رضا اور مسلک رضا کا ہی پرچار کروں گا۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ کو ایمان کے ساتھ مسلک حق کا اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھتے ہوئے صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ تو ناظرین کرام، ان مفتی صاحب کی جو موجودہ حالت ہے یہ ایک مترفضہ کے ترجمہ کی حیثیت سے ہے کہ اپنے خطابات میں، اپنے بیانات میں روافض کتب میں سے روایات پیش کرنا اور رفضیت کو ہی پروموٹ کرنا، یہ آج تک ان کا یہ ایک وتیرہ رہا ہے۔ میں پریکٹیکلی آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنے کے لیے یہ آپ کو ایک ویڈیو سنوانا چاہتا ہوں، آپ یہ پہلے سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ بعد میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ میرے نبی کی حدیث سن، علی کی شان، علی کی عزت، علی کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی مکرم نے فرمایا لما عرج بی الی السماء، اور جب میں معراج کی رتیا آسمانوں کی جانب بلند ہوا، میں آسمان پہ ہے، بڑے پیار سے سننے، میں آسمانوں پہ پہنچا، آسمانوں پہ پہنچا، میں جیسے ہی آسمانوں پر توجہ میں پہنچا، میں نے آلے آسمان کو دیکھا، سارے آسمان والے کلہم یشتاقون الی علی ابن ابی طالب، انہوں نے میرا استقبال کیا، مجھے مرحبا کہا، اور پھر میں نے دیکھا ہر ایک علی کا مشتاق نظر آتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حتی دخلت الجنہ، وہ میں جنت میں چلا گیا، وہ میں کیا دیکھتا ہوں، وما فی الجنت، یہ حسر کا جو ہے نا سیغہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جنت کو میں نے دیکھا، کوئی جنت ایسی ہے ہی نہیں، 100 جنتیں ہیں نا جی، وہ جنات عدن ہے، جنات النعیم ہے، وہ جنات الفردوس ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ہر جنت کو میں نے دیکھا، میں گیا خوش ہوئی، ساتھ ساتھ اس نے یہ ضرور پوچھا آقا علی نہیں آیا؟ آسمانوں پہ علی کی عظمتوں کے ڈنکے، حور و غلمان علی کے دیدار کے مشتاق، اور اگلی حدیث سن میرے نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا فرماتے لما عرج بی الی السماء الرابعہ، جب میں چوتھے آسمان پر دیکھا تو فوجدت فیہا سورۃ علی ابن ابی طالب، سورۃ علی ابن ابی طالب، میں نے چوتھے آسمان پر اپنے بھائی علی کی صورت دیکھی۔ میں نے علی کی صورت دیکھی، فقلت لجبریل، میں نے جبریل سے سوال کیا، او جبریل ھذا اخی، او یہ میرا بھائی علی ادھر مجھ سے پہلے آ گیا، عرض کی نہیں یا رسول اللہ علی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فرشتہ ہے، اللہ نے جسے صورت علی پہ تخلیق فرمایا ہے، صورت علی پہ اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ آقا جی روزانہ 70
70,000 फरिश्ता इसकी जियारत को आता है। 70,000 फरिश्ता इसकी ज़ियारत को आता है। युकब्बिरून अल्लाह व युसब्बिहूनहु, आकर अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। आकर इस तस्वीर को देखकर, अली की सूरत को देखकर सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं। अब जरा जुमला सुन, तवज्जो फरमाना मेरे दोस्तों। या नबी अल्लाह, मेरे नबी ने पूछा जिब्रील, वो जो तस्बीह और तहलील और तकबीर पढ़ते हैं उसके सवाब का क्या बनेगा? अर्ज की या रसूल अल्लाह, जो फरिश्ते पढ़ते हैं उसका सवाब अली के मुहिब्बों में तकसीम होता है। जी नाज़रीन करम, आपने इन मुफ्ती साहब की जुबान से जो रिवायत सुनी है, ये आले सुन्नत की कुतुब से नहीं पेश की गई, बल्कि रवाफिज की कुतुब में से बहारुल अनवार जो कि मुल्ला बाकर मजलिसी की है, उससे ये रिवायत पेश की गई है। और मैंने इत्माम हुज्जत के लिए इनसे राब्ता करवाया और इनसे पूछा, और इन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया और इकरार किया कि ये रिवायत मैंने पेश तो की है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इसकी सनद में ज़ोफ़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब क्या हाल है? ठीक है, मिजाज ठीक है? हुजूर, वो एक महराज के हवाले से आपने एक हवाला बयान फरमाया कि हजरत मौला अली पाक जब हुजूर को महराज हुई तो यार वो 2-3 किताबों में मौजूद है। एक हवाला दे दो, मैंने बयान कर दिया उसकी सनद। सुने जी फरमाएं। तो मैंने भी बयान किया था जी जी। वो जो सैयद अहमद कबीर हमदानी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी किताब में मौजूद है, जो अहले बैत की शान में है। और इसके अलावा एक दो और किताबों में भी है, लेकिन उसकी सनद बाद में मैंने देखी है तो वो सनद जो है ना वो नहीं है, तो इसके लिए उसको ना बयान करें। और जो बयान कर दी है तो वो एक किताब की एतमाद पर हमने की है, उसमें कोई अर्ज भी नहीं। अच्छा, वैसे आगे बयान ना करें। चले, मैं नहीं करूंगा। मैं सोच रहा था करूं, लेकिन बहरहाल आपने मना फरमा दिया, मैं नहीं करूंगा। तो ज़हन के लिए आप उस किताब का हवाला नाम बता दें, अगर क्या होगा। बता दिए आपको, जो शान अहले बैत में अहमद कबीर हमदानी की किताब है, शान अहले बैत। तो जनाब मुफ्ती साहब, अगर इसकी सनद में ज़ोफ़ भी होता तो हम उसको तस्लीम कर लेते, क्योंकि ये फ़ज़ाइल में बयान की जा रही थी और हदीस ज़ईफ़ तो फ़ज़ाइल में काबिल अमल होती है। लेकिन हाल ये है कि ये आले सुन्नत की कुतुब से नहीं पेश की गई, ये रवाफिज की कुतुब से हवाला पेश किया गया है। अब जो इन्होंने इबारत पढ़ी है और उसका जो तर्जमा किया है, अगरचे ग्रामर के लिहाज से और तर्जमा करने के लिहाज से कई ऐसी चीज़ें जो कि काबिल गिरफ्त है, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ जो इसकी असल रिवायत है और असल इबारत है बहारुल अनवार, वो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। एक नुस्खा के मुताबिक 17वीं जिल्द है और दूसरा नुस्खा के मुताबिक 18वीं जिल्द है। इन दोनों में ये रिवायत मौजूद है। ये 17वीं जिल्द में सफ़ा नंबर 300 है और 18वीं जिल्द में सफ़ा नंबर 407 है। ये दारुल कुतुब इस्लामिया तेहरान बाजार सुल्तानी, वहीं से ये शाया हुई है। और उसके अंदर ये मुल्ला बाकर मजलिसी ने जो ये रिवायत नकल की है, लम्मा उसरिया बी इला समाई मा मररतु बिमलाइन मिनल मलाइकति इल्ला सालूनी अन अली इब्न अबी तालिब, कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे जब आसमानों की तरफ सैर करवाई गई तो मेरा आसमानों में जिस फरिश्ते के पास से गुजर हुआ तो कोई एक भी ऐसा फरिश्ता नहीं था कि जिसने मुझसे हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सवाल न किया हो। हत्ता ज़नन्तु अन्ना इस्म अली फिस समाई अशहरु मिन इस्मी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने गुमान किया कि हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो नाम मुबारक है वो आसमानों में मेरे नाम से ज्यादा मशहूर है। फलम्मा बलगतु समा अर्राबिया नज़रतु इला मलकिल मौत, जब मैं चौथे आसमान पे पहुंचा तो मैंने मलकुल मौत की तरफ देखा। फ़क़ाल अली या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलकुल मौत ने मुझसे अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा खलक़ल्लाहु खल्क़न इल्ला अक़बिदु रूहहु बियदी मा खला अंत व अलियुन फ़इन्नल्लाह जल्ल जलालुहु यक़बिदु अरवाहकुमा बिकुदरतिही। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी भी मखलूक है उनकी रूह कब्ज करना ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने हाथ से उनकी रूह कब्ज करता हूँ। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात की जो रूह मुबारक है वो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु अपनी कुदरत कामिला के जरिए कब्ज करेगा।
فلما صرت تحت العرش نظرت فاذا انا بعلی بن ابی طالب واقفا تحت عرش ربی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں عرش کے نیچے پہنچا تو میں دیکھتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے رب کے عرش کے نیچے تشریف فرما ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں. فقلت یا علی سبقتنی، تو میں نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ آپ مجھ سے پہلے پہنچ گئے ہیں. فقال علی جبریل علیہ السلام یا محمد من ھذا، حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ الذی یکلمک، جن سے آپ کلام فرما رہے ہیں. قلت ھذا اخی علی بن ابی طالب، تو میں نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں. قال علی یا محمد لیس ھذا علی، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علی نہیں ہے، ولکنہ ملک من ملائکۃ الرحمن خلقہ اللہ تعالی علی صورت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت علی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صورت پہ پیدا فرمایا ہے. فنحن الملائکۃ المقربون کلما اشتقنا الی وجہ علی بن ابی طالب زرنا ھذا الملک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ہم جتنے بھی مقرر فرشتے ہیں جب بھی ہم مشتاق ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کے، زرنا ھذا الملک، تو ہم اس فرشتے کی زیارت کر لیتے ہیں. اب یہ اصل عبارت جو کہ ملا باقر مجلسی نے بحار الانوار کے اندر نقل کی ہے، اب مفتی صاحب بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے یہی روایت پیش فرما رہے تھے، جبکہ مولا علی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے اہل سنت کی کتب کے اندر جو اصح اسانید کے ساتھ موجود ہیں روایات، وہ کوئی کم نہیں ہے. ہمارے گھر میں کسی لحاظ سے کمی نہیں ہے، ہمارے مسلک میں سچائی ہے، ہمارے پاس قرآن و سنت کا ایک ذخیرہ ہے. ہم وہاں سے ہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی مقدس ذات اور آل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کو اگر بیان کرنا شروع ہو جائیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ان نفوس قدسیہ کی جو عظمت و شان ہے اور ان کے لحاظ سے جو روایات ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. تو پھر ہمیں ان اغیار کی طرف للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، ان کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے، اور ان کی کتب کے حوالے پیش کرنا اور جو ان کی من گھڑت روایات ہیں ان کو پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے. لہذا محتشم سامعین و ناظرین، اے عوام اہل سنت، میری آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے مسلک حق کا اہل سنت و جماعت عطا فرمایا ہے، تو لہذا تمہیں کسی غیر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر میں آخر میں یہ مفتی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آج تک جو آپ نے روایات روافظ کی کتب سے پیش کی ہیں اور روافظ کو پروموٹ کیا ہے اور اہل سنت کے ذہنوں میں روافظ کے لحاظ سے جو ایک نرم گوشہ پیدا کیا ہے، یہ کہہ کر کے وہ بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان مقدس ہستیوں صحابہ کرام علیہم رضوان پر وہ تبرہ بازی کرتے ہیں. لہذا آپ کو اللہ کے حضور یہ معافی مانگنی ہوگی، اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہوگا اور عوام اہل سنت سے بھی معافی مانگنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں مسلک حق کا اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی کا دفاع، اسی کا پرچار اور اسی کا تحفظ کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما توفیق الا باللہ.